بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اور کتاب کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد اسلم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات اچھی کتابوں اور اچھی کتاب پڑھنے والوں سے کرواتے ہیں. اس کا مقصد کتاب پڑھنے کی دم توڑتی ہوئی روایت کو زندہ رکھنا، پروان چڑھانا اور اس کو فروغ دینا ہے. آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ایک اچھی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جو کتاب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، اس کتاب کا ٹائٹل ہے دی لیڈر ان یو. اس کتاب کا رائٹر ہے ڈیل کارنیگی، جو کہ ایک مشہور زمانہ رائٹر ہیں، انسپریشنل رائٹر ہیں، اور اس کی بہت ساری بیسٹ سیلنگ کتابیں موجود ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب کے بٹس اینڈ پیسز پہ بات کریں، اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں، میں آج کے پریزنٹر کا آپ کے سامنے تعارف کرتا چلوں. ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ایک اور ہونہار طالبہ رینا علی. رینا علی نے آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول گاکوچ سے FSc کی. رینا علی کرنٹلی انوویٹیو لرننگ سینٹر سلطان آباد یاسین کے ساتھ ایز اے والنٹیئر منسلک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رینا علی آغا خان ایجوکیشن سروس میں ایز اے ٹیچر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. رینا علی کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کتابیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج سے رینا علی اپنے لرننگ ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. رینا، سب سے پہلے آپ کو ویلکم اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ سر. اور میں اس چینل کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے اندر کا نالج جو ہے نا لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. تھینک یو ویری مچ. رینا، اس سے پہلے کہ ہم کتاب پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں، کتاب کا ٹائٹل بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے، دی لیڈر ان یو. سب سے پہلے آپ ہمارے آڈینس کو اس کتاب کا ٹائٹل انپیک کریں. دی لیڈر ان یو، اس کا کیا مطلب ہے؟ دی لیڈر ان یو کا مطلب ہے یہاں پہ اس ٹائٹل کے ذریعے سے آتھر جو ہے نا ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے، ریڈرز کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر ایک لیڈر موجود ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ لیڈر چھپا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا جو ہے نا علم نہیں ہوتا ہے. تو اس کتاب کے اندر کچھ ایسے تجاویز دی ہے آتھر نے جن کے ذریعے سے ہم اپنے اندر کے چھپے ہوئے جو ہے نا لیڈر کو اجاگر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ بتا دیں کہ اس پہ ڈیٹیل ہم ڈسکشن کریں گے اس کے چیپٹرز پہ. ذرا سامعین کو یہ بتا دیں کہ کتاب کا سینٹرل آئیڈیا، اس کا مرکزی خیال کیا ہے اس کتاب کا؟ بالکل، اس کتاب کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ جو کہ ٹائٹل بتا رہا ہے کہ دی لیڈر ان یو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو ہمارا یہ خیال ہوتا تھا کہ لیڈر صرف وہی ہوتا ہے جو کہ کسی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوتا ہے یا پھر کسی اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، ہم لیڈر کو اس کے پوزیشن کے ذریعے سے جانتے تھے. لیکن آتھر بتانا چاہتے ہیں کہ لیڈر کوئی ایک انسان نہیں ہوتا ہے جو کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا پھر کسی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوتا ہے. ہم میں سے ہر انسان کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہوتا ہے. لیڈرشپ کسی پوزیشن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے. ہمارے اندر ہر کسی کے اندر لیڈرشپ سکلز موجود ہوتی ہے، صرف اور صرف اس کو باہر نکالنے کی، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اپنے اندر کے لیڈر کو باہر نکال سکتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتا دیں، اگر ہر انسان لیڈر ہے تو پھر ہم کیسے ڈیفرینس کریں گے کہ ایک لیڈر اور ایک باس میں بیسک فرق کیا ہوتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک لیڈر اور ایک باس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. لیڈر کا جو ہے نا ٹریڈیشنل اور ایک میڈیول جو ڈیفینیشن تھا وہ تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے ساتھ بدل چکا ہے. ابھی لیڈر کا ڈیفینیشن وہ نہیں ہے کہ لیڈر ایک باس جو کہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور لوگوں کو آرڈرز دے رہا ہوتا ہے، اپنے امپلائیز کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے. بلکہ آج کے زمانے میں ریئل لیڈر وہ ہے جس کے اندر موٹیویشنل پاور ہوتی ہے. وہ اپنے کلیگس کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ باہر کی دنیا کے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. اس کے اندر بیسٹ انٹرپرسنل سکلز موجود ہوتی ہے، بیسٹ موٹیویشنل سکلز موجود ہوتی ہے اور کمیونیکیشنل سکلز موجود ہوتی ہے. صرف وہ ہی آج کے زمانے کا ریئل لیڈر ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لیڈر ہر کوئی نہیں ہو سکتا. باس تو کوئی بھی بندہ پوزیشن لے کے باس بن سکتا ہے. کچھ چیزیں تو آپ نے شیئر کی، کیا سکلز بیسیکلی ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایک موٹیویشنل لیڈر کے لیے؟ کون سے سکلز ہیں جن کے ذریعے سے ایک بندہ ایک موٹیویشنل لیڈر بن سکتا ہے؟ بالکل، لیڈر صرف وہ بن سکتا ہے جس کے اندر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے اور لوگوں کو انسپائر کرنے کا پاور موجود ہو.
یعنی کہ اس کے اندر آج کل کے تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے زمانے کے حساب سے جو ہے نا ٹیکنیکل سکلز اور کمپیوٹر سکلز وغیرہ جو کہ آج کل بہت زیادہ ضروری ہے، ان کے علاوہ اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز موجود ہو، اس کے اندر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا پاور موجود ہو، خود کو دوسروں کے سامنے ایکسپریس کرنے کا پاور موجود ہو۔ اگر اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، جو ہے نا کمپیوٹر سکلز بہت زیادہ ہے اور ٹیکنیکل سکلز ہے اور 21ویں صدی کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن اگر وہ ان کو ایکسپریس نہیں کر پاتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر پاتا ہے اور لوگوں کے سامنے جو ہے نا اپنے آئیڈیاز اگر پیش نہیں کر پاتا ہے اور گڈ کمیونیکیشن سکلز اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ بالکل بھی ریئل لیڈر نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، ابھی تک آپ کی جو باتیں ہیں جو کتاب کے اندر آپ نے ڈسکشن کی، اس میں موٹیویشن لفظ یا موٹیویشنل پاور لفظ جو ہے نا وہ ڈومیننٹ نظر آتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس کتاب کے اندر ایسا کیا بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک شخص دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے یا موٹیویشنل پاور کیسے حاصل کر سکتا ہے ایک بندہ؟ بالکل صحیح کہا سر آپ نے۔ اس بک کا سینٹرل آئیڈیا ہی یہی ہے کہ مطلب ریئل لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے، ان کو فورس نہ کر سکے کسی چیز کے لیے، بلکہ ان کو انسپائر کر سکے کسی کام کو کرنے کے لیے۔ اور انسپائر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ہمارا جو جنرل کانسیپٹ ہے انسپریشن اور موٹیویشن کے حوالے سے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہم صرف بول کے ہی لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے اندر جتنا نالج ہے اس کو لوگوں تک پہنچا کے، یعنی کہ مطلب الفاظ کے ذریعے سے ان کو بول کے مطلب ہم ان کو انسپائر کر سکتے ہیں یا موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بک کے اندر آتھر یہ بتاتے ہیں کہ صرف بولنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ بولنے سے زیادہ موٹیویٹ بندہ دوسرے کو تب کر سکتا ہے جب وہ اس کی بات سنے۔ یعنی کہ آج کل لوگ جو ہے نا سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، سیلف اورینٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگ میرے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے، لوگ آپ کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے، لوگ صرف اپنے بارے میں سننا پسند کرتے ہیں، لوگ اپنے اندر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ بجائے کہ ہم اپنا اوپینین دوسروں پہ تھوپیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے اوپینین کو سنیں، اس کو سمجھیں۔ اور اس کے لیے اس میں ایک سجیشن یہ دی ہے کہ گڈ لسننگ، ٹھیک ہے، گڈ لسننگ پاور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اور لسننگ کو اکثر ہم لوگ پیسو سمجھتے ہیں۔ اس بک کے اندر جو ہے نا آتھر یہ کہتے ہیں کہ لسننگ پیسو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لسننگ ایکٹیو ہونی چاہیے۔ آپ دوسروں کو سنتے ہوئے دوسروں کو یہ احساس دلائے کہ آپ ان کی بات کو سن رہے ہیں، ان کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور ان کی بات کو امپورٹنس دے رہے ہیں، تبھی لوگ آپ کے اندر انٹرسٹ لیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر انٹرسٹ لیں گے تبھی لوگ آپ کے اندر انٹرسٹ لیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی پرسنالٹی سے انسپائر کرنا چاہیں گے، لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ میرے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، میرے اندر اتنا نالج بھرا ہوا ہے، تو لوگ کبھی بھی آپ میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، لوگ کبھی بھی آپ سے انسپائر نہیں ہوں گے۔ آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز یہاں پہ شیئر کی کہ انسان کسی کو موٹیویٹ، ہم اکثر کوشش یہ کرتے ہیں کہ بول کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پہ امپورٹنٹ چیز اس کتاب سے شیئر کی کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو سننا بہت ضروری ہے۔ سننا کسی کو اہمیت دینے کے مترادف ہے۔ جب آپ کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے انسپائر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس میں ڈفرینسز آف اوپینین آ جاتا ہے کہ ہم جیسے سوچتے لوگ ویسے نہیں سوچتے، ہم جیسے بولتے ہیں لوگ ویسے نہیں بولتے۔ تو ڈفرینسز آف اوپینین کی وجہ سے کنفلکٹ آ جاتا ہے، اور کنفلکٹ جو ہے نا موٹیویشنل لیڈر کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں اس کتاب کے اندر ایسے کیا بتایا گیا ہے کہ ڈفرینسز آف اوپینین کو ہم کیسے مینیج کریں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ڈفرینسز آف اوپینینس ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، اور اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ جنریشن گیپ ہوتا ہے ہمارے اندر، ہمارے اور ہمارے پیرنٹس یا ان کے پیرنٹس کے درمیان بہت بڑا جنریشن گیپ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کنٹراڈکشن آف اوپینینس ہوتی ہے۔ تو ریئل لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ اس ڈفرینسز آف اوپینین کو مینیج کر سکے، یعنی کہ ڈفرینسز آف اوپینین کے ہوتے ہوئے بھی وہ کس طرح سے جو ہے نا لوگوں کو سمجھ سکتا ہے اور لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکتا ہے، وہ ہوتا ہے ایک ریئل لیڈر۔ اور لوگوں کو اپنی بات سمجھانے یا ان کی بات کو سمجھنے کے لیے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ لسننگ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کمیونیکیشن، آپ اپنی بات ان کو سمجھائیں اور اس سے زیادہ جو ہے نا پرائیورٹی آپ ان کی بات کو دیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو مطلب آپ کے اندر بہت زیادہ نالج موجود ہو سکتا ہے، تو کسی ٹاپک کے اوپر آپ کا اوپینین کچھ اور ہو سکتا ہے اور سامنے والے بندے کا اوپینین کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو جب سامنے والا بندہ اپنا اوپینین دے رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپینینس کنٹراڈکٹ کرے، لیکن اس کو حاوی نہیں ہونے دینا ہے، یعنی کہ اس بندے کو احساس نہیں دلانا ہے کہ آپ غلط بول رہے ہیں، یا پھر اس کی بات پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو تنقید بالکل ہونا چاہیے، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے، اور اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے یا کسی کی کوئی بات غلط لگتی ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو ہے نا اس کے حوالے سے ان کا اوپینین یہ نہیں بلکہ یہ ہونا چاہیے، تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ
غلط سوچ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہونا چاہیے. لیکن اس کو بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کی جو ہے نا پازیٹیو چیز کو آپ انڈورس کریں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اس حوالے سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا اوپینین بہت بالکل بہتر ہے، بہترین ہے، لیکن اس کی جگہ میں ایک یہ اوپینین بھی ہو سکتا ہے کر کے آپ اپنا جو ہے نا اوپینین اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیڈر اور جب مینیجر کے درمیان ڈفرینس بتاتا ہے تو اس میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ مینیجر اکثر بوس ہوتے ہیں، لیڈر بوس نہیں ہوتے ہیں. جی. تو یہ ایٹیٹیوڈ آف بوس جو ہے نا، یہ لیڈرشپ کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. جو لوگ بوس والے ایٹیٹیوڈ کے ہوتے ہیں ان کو لوگ لیڈر نہیں سمجھتے. اب کیا اس کتاب کے اندر ایسی کوئی چیز بتائی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ایٹیٹیوڈ آف بوس جو ہے نا اس کو کیسے اوور کم کریں؟ بالکل سر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمیونیکیشن بہت زیادہ لازمی ہے اس کے لیے. آپ لسننگ پاور اپنے اندر ڈیولپ کریں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی کلیگس کو کلیگس بعد میں سمجھیں اور انسان پہلے سمجھیں، ان کو ایمپتھی دکھائے اور ان کی پرابلمس کو سمجھے. اگر آپ کا کوئی کلیگ کمپنی کے لیے کوئی کام کرتا ہے بہت بڑا جو ہے نا کوئی اس کی وجہ سے آپ کی کمپنی کو کوئی کامیابی ملتی ہے، تو آپ اس کے لیے اس کو ریوارڈ دیں، اپنے جو ہے نا کلیگس کو ریوارڈ دیں. اور اگر کوئی غلطی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کی کمپنی کو کوئی لاس ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے جو ہے نا کلیگس کو جو ہے نا ان کی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں، ان کو سب کے سامنے ڈانٹ کے یا پھر اس جو ہے نا ناکامی کا بوجھ ان کے سر پہ ڈال کے، اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کے اور آپ کے کلیگس کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو جائے گا. تو اس گیپ کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ ایسا کر لیں کہ مطلب ان کو یہ احساس دلا دیں کہ ہر ایک اپنے اپنے پوزیشن پہ اس کمپنی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی تک کی ڈسکشن سے یہ بات بہت واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ لیڈر ہر کوئی بن سکتا ہے، ہر انسان اپنے جگہ میں ایک لیڈر ہے. تو پھر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ سکسیزفل لیڈر کون ہے؟ اگر ہر کوئی لیڈر ہے تو پھر سکسیزفل لیڈر کی کیا ڈیفینیشن ہوگی، یا کون ہوگا جو سکسیزفل لیڈر کہلائے گا؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں، یہ ایک جنرل اوپینین ہے کہ مطلب دنیا میں وہی انسان بہت زیادہ کامیاب ہے جو کہ بہت بڑے پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا جاب اس کے پاس ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ پیسے کما رہا ہے. تو اس بک کے ذریعے سے ڈیل کارنیگی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو کہ بہت زیادہ پیسے کما رہا ہے یا پھر بہت بڑے پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ کامیاب انسان وہ ہے جو کہ جس پوزیشن پہ ہے وہ اپنے اس پوزیشن پہ سیٹسفائیڈ ہے، وہ اپنی لائف میں ہیپی ہے، خوش ہے اور سیٹسفائیڈ ہے. تو اس بک کے ذریعے سے ڈیل کارنیگی سکسیزفل لیڈر کو اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے کہ سکسیزفل لیڈر وہ ہے جو کہ اپنے پوزیشن پہ سیٹسفائیڈ ہے، جو کہ اپنی جاب، اپنے کام، اپنی پرسنل لائف، اپنی ہیلتھ اور ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کے جاتا ہے، اپنے ہر کام میں ایک بیلنس رکھتا ہے. یعنی کہ اپنے پرسنل لائف، اپنی فیملی، اپنے ہابیز، اپنے کام، ہر چیز کو ایکولی ٹائم دیتا ہے اور اس میں بیلنس رکھتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں، بہت بڑے پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنی لائف کے ساتھ آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اگر آپ کے اپنی فیملی کے ساتھ کنٹراڈکشنس چل رہی ہے، آپ کی پرسنل لائف اگر بہتر نہیں ہے، اور آپ کا ہیلتھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آج کے زمانے میں ہیلتھ ہے. پیسے، ایجوکیشن، بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر گڈ ہیلتھ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکسیزفل کبھی نہیں بن سکتے. تو اسی لیے ڈیل کارنیگی یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں ہر چیز میں ایک بیلنس رکھیں، یعنی کہ آپ کا ہیلتھ، آپ کا جاب، آپ کی فیملی لائف، اپنا فرینڈ سرکل اور اپنے ہابیز، ہر چیز کو آپ ٹائم دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کتاب پڑھنے کے لیے کیوں چوز کی؟ کتابیں بہت ساری ہیں، آپ نے یہ کتاب چوز کرنے کا کیا پرپس تھا آپ کا؟ بالکل، اس کتاب کو چوز کرنے کا میرا جو ہے نا ایک تو یہ ریزن تھا کہ مطلب یہ جو رائٹر ہے ڈیل کارنیگی، یہ بہت زیادہ موٹیویشنل اور انسپریشنل رائٹر ہے. اس کی بہت ساری دوسری بھی کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں لائبریری میں کام کرتی ہوں ایز اے لائبریرین، تو وہاں پہ ہمارے پاس بہت زبردست بکس موجود ہے، تو میں اکثر بکس پڑھا کرتی ہوں. لیکن اس اسپیسیفک بک کو جو ہے نا چوز کرنے کا میرا یہ مقصد تھا کہ اس کا جو ٹائٹل ہے، اس کو دیکھنے کے بعد یہ مجھے بہت زیادہ ٹچنگ لگا. جب میں نے اس کے ٹائٹل کو پڑھا، دا لیڈر ان یو، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی ایک لیڈر موجود ہے جس کو میں شاید پہچان نہیں پائی ہوں. اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرے اندر ایک تبدیلی آ جائے، یعنی کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اندر کے لیڈر کو ابھار سکوں، اور بالکل ایسا ہی ہوا اس کو پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے. تو پھر یہ بتا دیں کہ پھر اگر آپ نے اس طرح سے اس کو محسوس کر کے آپ نے پڑھا، تو پھر اس کانٹینٹ کا آپ کے ریئل لائف میں کیا اپلیکیشنس ہے یا کیا اس کا امپیکٹ ہے؟
بالکل سر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بک کو پڑھنے کے بعد میں بہت زیادہ انسپائر ہو گئی. مجھے ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پتہ چلا جن کو ہم اکثر اپنی لائف میں جو ہے نا اگنور کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے اندر کے لیڈرشپ سکلز کو ابھارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس بک کے اندر بہت ساری ایسی تجاویز دی ہے جو ہے نا آتھر نے، کہ جن کی مدد سے ہم اپنے اندر کے ریئل لیڈر کو پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ بتا دیں کہ اگر اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اپنے ایج کے یوتھ کے لیے اگر کوئی میسیج دینا چاہو، آپ اپنے لرننگ سے، اپنے ریڈنگ سے یا اپنے پرسنل لائف سے، تو آپ کیا میسیج دینا چاہو گے؟ اپنے ایج کے، بلکہ میں کہوں گی کہ کسی بھی ایج کے انسان کے لیے میں یہ جو ہے نا یہ کتاب بہت زیادہ ریکمینڈ کرتی ہوں. آپ اس کتاب کو تھورولی ایک بار پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مطلب اس کا آتھر جو ہے نا آپ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کتاب کے اندر بہت سارے ایسے میسیجز موجود ہیں جن کے ذریعے سے، جن کو پڑھ کے اور اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کر کے آپ لوگ اپنے اندر کے لیڈر کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں، اس کو اجاگر کر سکتے ہیں. یہ کتاب اور اس کی طرح بہت سارے ایسے موٹیویشنل اسی رائٹر کے اور بہت سارے دوسرے رائٹر کے ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اپنے اندر کے لیڈر کو اور اپنے اندر ایک بہتر انسان کو جو ہے نا آپ پہچان سکتے ہیں. تو ہم مختصر سے عرصے میں اس کتاب کا پورا کانٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائے. تو آپ ایک بار اگر اس کتاب سے گو تھرو ہو جائیں گے، خود اس کا پورا کانٹینٹ اور اس کو چیپٹر وائز اگر آپ تھورولی اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو بہت ساری ایسے میسیجز، بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گے جن کے ہیلپ سے آپ اپنے اندر کے ریئل لیڈر کو پہچان سکتے ہیں. رینا، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اس کتاب کو بہت اچھی طریقے سے پڑھا، اور نہ صرف پڑھا بلکہ آپ نے اس کے کانٹینٹ کو بہت اچھی طریقے سے آپ نے ہمارے سامعین کے ساتھ، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ایج کے لوگ آپ سے انسپریشن لے کے اس کتاب کو پڑھیں گے. نہ صرف آپ کے ایج کے لوگ بلکہ آپ سے جونیئر اور آپ سے بڑے جتنے بھی ہیں، وہ ضرور اس کتاب کو پڑھیں گے، اور اس کتاب سے اپنے اندر کی جو لیڈر ہے اس کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور اس کو پروان چڑھانے، اس کو پروموٹ کرنے میں اپنے لیے کردار ادا کریں. سامعین و ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا ہوگا، اور آپ نے ضرور اس کتاب کے کانٹینٹ سے تھوڑی بہت واقفیت حاصل کی ہوگی. لیکن آج کے پروگرام یہ چھوٹا سا ڈسکشن کافی نہیں ہے. ہمارا مقصد اس پروگرام کا یہ کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، بلکہ نہ صرف اس کتاب کو، بلکہ جو بھی کتابیں ہمارے پاس دستیاب ہیں ان کتابوں کو آپ پڑھیں. کتاب پڑھنے کی جو روایت ہے اس کو آپ پروان چڑھائیں، اس کو آگے پروموٹ کریں. انشاءاللہ کسی اور دن کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.